بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بالآخر ہر سازش نے بے نقاب ہونا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو مجھے مل نہیں رہی تھی، اب وہ مل گئی ہے۔ گھر کے بھیدی نے بتا دیا تھا، مارچ 2023 میں بتا دیا تھا کہ مئی میں کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان کے ساتھ اگلے 3-4 ماہ میں کیا ہوگا، اور اس کے بعد 9 مئی ہوتا ہے۔ گھر کے دو بھیدی ہیں، انہوں نے سارا منصوبہ بیان کر دیا ہے۔ آپ کو سناتا ہوں ان کی اپنی زبانی، آپ کو 9 مئی کا سارا پلان سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ مناظر دیکھیں۔ ناظرین، پورے ملک میں دہشت پھیلائی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کا اجتماع کرنے کو دہشت گردی قرار دے دیا جاتا ہے، پولیس پہنچ جاتی ہے۔ اس کے باوجود چارسدہ میں لوگوں نے ورکرز کنونشن کو جلسے میں تبدیل کر دیا۔ شیر افضل مروت صاحب کی تقریر نے سب کا وہاں پہ لہو گرما دیا اور ریزسٹنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ اب شرافت تو بڑھ گئی، اب جس طرح سے یہ کر رہے ہیں، ہم اب ہر جگہ پہ گاڑیوں میں گھروں میں اپنا جھنڈا لگائیں گے پارٹی کا، اور جو اس جھنڈے پر ہاتھ ڈالے گا اس کو گریبان سے پکڑیں گے۔ خیبر پختونخوا کی حد تک ریزسٹنس اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک مزید جبر ہوگا، لیکن ظاہر ہے ریزسٹنس جب شروع ہوگی اور خیبر پختونخوا سے شروع ہوگی تو پورے ملک میں جائے گی۔ الیکشن کا شیڈیول بھی اناؤنس ہونے والا ہے، پورا ماحول بدل جائے گا، عوام میں ایک نیا جذبہ ہوگا، ایک نئی امید ہوگی۔ 76 سال میں اس پسی ہوئی قوم کو پہلی بار آزادی کی امید نظر آئی تھی، یہ امید ان سے چھینی جا رہی ہے۔ عوام اس امید کو قائم رکھنے کے لیے جان کی بازی لگا دے گی۔ ناظرین، پاکستان میں بالکل وہی ہو رہا ہے جس طرح سے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ مظلوموں کو دہشت گرد کہہ دو۔ اب فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر جو توجیہ پیش کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر ٹی ٹی پی یا اس طرح کی کوئی جماعت حملہ کرتی فوجی تنصیبات پہ تو کیا کوئی سوال پوچھ رہا ہوتا کہ ان کا ٹرائل سول میں ہونا چاہیے یا ملٹری عدالتوں میں ہونا چاہیے؟ کوئی عقل ہے کسی میں، یا لوگوں کو چونٹیاں سمجھا ہوا ہے تم نے؟ دنیا میں کبھی بھی فوجی تنصیبات پہ حملہ نہتے لوگ بھی کرتے ہیں۔ کسی ایک بندے کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، ایک خنجر تک نہیں نکال سکے، ایک چھوٹی سی چھری تک نہیں نکال سکے۔ پستول ہونا، کوئی بندوقیں ہونا، کوئی دھماکہ خیز مواد ہونا تو دور کی بات ہے۔ کوئی پاگل ہوگا جس کو 4 دن میں الیکشن مل رہے ہیں، 14 مئی کو الیکشن تھے، نہیں تو شہباز شریف کی حکومت نے گھر جانا تھا تو ان لاکھ کے، وہ الیکشن سے 4-5 دن پہلے اپنے لوگوں کو کہے گا کہ فوج کے اوپر حملہ کر دو، اور حملہ بھی ایسے کرو کہ تم نہتے ہو۔ ورنہ جتنے لوگ نکل آئے تھے، امیجن کریں اگر 200 تنصیبات پہ یہ کہتے ہیں حملہ ہوا ہے، اگر یکمشت ہر تنصیب پہ 1000 2,000 لوگ اسلحہ لے کے پہنچ جاتے، دنیا کی کوئی فوج نہیں لڑ سکتی۔ ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین سے میں کہتا ہوں آپ کو، نہیں لڑ سکتے اتنے جگہوں پر۔ 200 مقامات پہ اگر 2,000 لوگ پہنچ جاتے اسلحہ لے کے، یہاں تو 4-5 دہشت گرد گھس جائیں نا کسی بلڈنگ میں، 2 دن آپریشن چلتے رہتے ہیں، جانیں دونوں طرف سے ضائع ہوتی ہیں تو معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا کہانی ڈالی ہوئی ہے؟ خدیجہ شاہ جو ہیں ان کو اب پشاور کے کسی کیس میں ڈال رہے ہیں۔ مسرت چیمہ صاحبہ کی میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں، جو جمشید چیمہ کی اہلیہ ہیں، یہ دونوں عمران خان کے کافی قریب تھے 9 مئی سے پہلے۔ وہ کہتی ہیں مجھ پر لاہور میں دہشت گردی کے مقدمات بنا کے اشتہاری قرار دیا گیا، اور اب فیصلہ آباد میں بھی نام شامل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم 9 مئی کی صبح چیئرمین عمران خان کے ساتھ اسلام آباد روانہ ہوئے، اور 9 مئی کو رات 12 بجے تک میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود رہی۔ جو خاتون اور ان کے ہسبینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے 9 مئی پورا دن رات 12 بجے تک، ان پر بھی دہشت گردی کے کیس بنا رہے ہیں۔ اور پھر بیانیہ یہ ہے کہ جی فوجی تنصیبات پہ کیونکہ حملہ ہو گیا ہے تو فوج ہی ان کا ٹرائل کرے گی۔ فوجی تنصیبات پہ اگر حملہ ہوتا نا تو وہ حملہ تھا جب کراچی میں ایئر بیس میں گھس کے ہمارے جہاز تباہ کر دیے گئے تھے۔ ابھی ہماری ایک بیس میں گھسے ہیں دہشت گرد، وہاں پہ انہوں نے تباہ کاری کی ہے، جتنی بھی کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے۔ اے پی ایف میں گھسے تھے، کیا ہوا تھا؟ جب دہشت گرد کہیں گھستے ہیں تو جانی نقصان ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے علاوہ کسی ایک بندے کو خراج تک آنے کا واقعہ بتا دیں 9 مئی کا، ایک بندے کو، یہ میرا چیلنج ہے۔ جی حملہ کر دیا تھا، ہم نے اسلحہ کا استعمال نہیں کیا، آگے سے گولیاں نہیں برسائیں، ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ بھائی نہتے لوگوں پہ تم گولیاں برساؤ گے کیوں؟ اور 25 لوگ مارنے کے بعد بھی کہہ رہے ہو صبر کیا ہے۔ 22 اور 23 مارچ کے درمیان کا یہ کلپ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کا آپ کو لنک بھی ڈال دوں گا اپنی ویڈیو میں۔ بہرحال آپ یہ پروگرام 22-23 کا نکال کے جیو کا دیکھ سکتے ہیں، شاہ زیب خانزادہ کا۔ اس پروگرام میں
मुनीफ फारूक और सोहेल वड़ाइच ने पूरा प्लान बता दिया था। ये 22 या 23 मार्च की बात है, ये मई की बात नहीं है, ये 9 मई से 2-3 माह पहले की बात है। इमरान खान साहब के सामने जो इस वक्त जमीनी हकायक है वो उन्हें बाय डिफॉल्ट नहीं मिले, उन्होंने बाय ऑप्शन वो चूज किए हैं। उनको किसी ने घर से बुलाकर नहीं कहा था कि वो जनरल नासिर मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करें, उन्होंने बाय चॉइस किया था, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। अब कर दिया तो जाहिर बात है सियासत के अंदर आप जो कदम उठाते हैं उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे और वो किसी जगह रजिस्टर नहीं होगा। और अब जो कुछ हो रहा है तमाम तर मकबूलियत के बावजूद इमरान खान साहब को मसाइल दरपेश हैं। और जिस तरह वड़ाइच साहब ने कहा कि अगले 5 महीने किसी ने नहीं देखे, किसी को 1 मिनट का नहीं पता कि आगे क्या हो जाए, तो अगले 5 महीनों के अंदर इमरान खान साहब का सियासी डिस्कोर्स क्या होगा? क्या वो सिर्फ लोगों को धमकियां और गालियां ही देते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि मुझे रोज मारने का प्लान किया जा रहा है? कम से कम मैं समझता हूं अगर लॉजिकली देखा जाए तो इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता मारने का, कत्ल करने का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या रियासत के किसी इदारे के अंदर कोई एम्बिशन नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि इमरान खान साहब के लिए मामलात आसान नहीं है और इक्तदार तक रसाई भी बहुत मुश्किल है। ये सही है कि पीडीएम को मकबूलियत ना मिले, लेकिन खान साहब को तो झटके लग सकते हैं। खान साहब को नायल करार दिया जा सकता है, खान साहब को जेल भेजा जा सकता है, उनके इलेक्टेबल्स पर असरअंदाज हुआ जा सकता है, उनके वोट बैंक पे असरअंदाज हुआ जा सकता है। और चाहे पीडीएम को वो सपोर्ट ना मिले, डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जो है वो तो पड़ेगा कि जो आज ये समझ रहे हैं कि कल इलेक्शन होगा और हम परसों इक़्तिदार में होंगे, उनके इन इरादों को तो जाहिर है बहुत ठेस पहुंची है कि अभी बहुत दूर है मंजिल और इस मंजिल से बहुत कुछ क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें नायली भी शामिल हो सकती है, गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है, इलेक्टेबल्स को धमकियां भी शामिल हो सकती हैं, इलेक्टेबल्स का पीछे हटना भी शामिल हो सकता है। ये सारा कुछ होता रहा है माजी में, तो ये अब क्यों नहीं होगा? अब भी जाहिर है उसी तरह की एस्टेब्लिशमेंट है और उसी तरह का सारा माहौल है। पहले मुनीफ फारूक ने कहा कि इमरान खान ने तकर्री में रुकावट डाली, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इमरान खान के लिए आगे हालात बड़े मुश्किल हैं और अगले 4-5 महीने क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। और फिर सोहेल वड़ाइच ने वाजे कर दिया, नायली भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी और इलेक्टेबल्स को डराया भी जाएगा, इलेक्टेबल्स को पीछे भी किया जाएगा, हटाया भी जाएगा, और वो सब किया गया है। मार्च में तो कोई 9 मई नहीं हुआ था, तो इलेक्टेबल्स को डराने की, पीछे करने की इमरान खान के लिए मुश्किलात की फिर क्या वजह थी? बताएं मुझे, क्या जुर्म था इमरान खान का? ये तो कहते हैं ना कि जुर्म ही इमरान खान का 9 मई है, तो उससे पहले तो फिर कोई जुर्म नहीं था ना। ये तो खुद कहते हैं कि 9 मई ना होता तो हालात मुख्तलिफ होते। ये तो मार्च में बात कर रहे हैं कि अगले 4-5 महीने का कुछ नहीं पता इमरान खान के साथ क्या होगा। दूसरा कह रहा है इलेक्टेबल्स को ऐसे किया जाएगा, वो किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट तो वही है, यही करेंगे, हमेशा ये होता आया है, बड़ा मुश्किल होगा, नहीं करने देंगे। फिर ये क्या था? ये सब लंदन डील और लंदन प्लान का हिस्सा है और इन लोगों ने खुल के ये बात बता दी थी, सिर्फ लोगों ने इसको कैच नहीं किया। ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए, आपकी मेमोरी ताज़ा करने के लिए आपको ये सुनवाया है, ताकि आप लोग जब आगे वोट डालें तो आपके दिमाग में ये सब कुछ हो। अलकादिर ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसकी हकीकत ज़रा समझ लें। ये बड़े शॉर्ट में बयान की गई है, मैं भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको पता चले ये कितना मज़े का खेज केस है। ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, इसका नाम है अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट। इस ट्रस्ट के जो टोटल एसेट्स हैं ना, कुल असासे सब कुछ मिला के, ज़मीन, बिल्डिंग, हर चीज़ मिला के वो 66 करोड़ के हैं। बैरिया टाउन के जो मालिक हैं, मलिक रियाज, उन्होंने तकरीबन 20 करोड़ रुपए की ज़मीन, जो 458 कनाल बनती है, जेलम के एक दूर दराज इलाके में दी। ज़ाहिर देहाती ज़मीन होगी, बंजर ज़मीन होगी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 458 कनाल ज़मीन दी। जब इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया गया, और आपको पता है इमरान खान ऑडिट हमेशा इंडिपेंडेंट करवाते हैं, वो नमल में भी, शौकत खानम में भी, उनका ये हमेशा से रहा है। जब ऑडिट करवाया गया तो ज़मीन और बिल्डिंग की कुल मालियत 47 करोड़ रुपया बनी। मुआहदे के मुताबिक ट्रस्टी यानी इमरान खान हो या बुशरा बीबी हो, इस खैराती इदारे को बैरियर टाउन की जानिब से अतिया की गई ज़मीन या इस पर बनाई गई बिल्डिंग से कभी कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये लिखा हुआ है मुआहदे में। इस ज़मीन और बिल्डिंग की ना मिल्कियत ट्रस्टी की होगी और ना ही ट्रस्टी इस ज़मीन या बिल्डिंग को बेच सकते हैं। यानी ये भी नहीं है कि बाद में यूनिवर्सिटी ख़त्म करके बेच दें या पूरी बनी बनाई यूनिवर्सिटी किसी को बेच दें और अरबों रुपया कमा लें, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस ज़मीन और बिल्डिंग का हर तरह का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है। इस ट्रस्ट का मकसद सिर्फ अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाकर नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम की तरह चलाना है। और हकायक ये हैं कि टोटल 47 करोड़ का जो असासा है,
اس میں عمران خان پہ 60 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے. چھوٹی موٹی نہیں، بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ شہباز شریف کا ٹی ٹی اسکینڈل 25 ارب کا تھا یا 15 ارب تھا یا کسی کا 7 ارب تھا، نواز شریف کو 7 یا 10 ارب کی پینلٹی پڑی تھی. تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہماری طرح کا وہ کرپٹ ہے، بلکہ ہم سے بھی زیادہ کرپٹ ہے، 60 ارب ڈال دیا ہمیں، کوئی بھی فگر لکھ دو، 100 ارب لکھ دو، لکھنے میں تو 1000 ارب لکھ دو، تو 60 ارب کا کیس ڈال دیا. نہ اس ٹرسٹ کے اثاثے کبھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، نہ بیچے جا سکتے ہیں، نہ کوئی اور استعمال کیا جا سکتا ہے فری یونیورسٹی کے علاوہ. اب مجھے بتائیں کہ اس میں سے کوئی کرپشن نکل سکتی تھی، لیکن کیونکہ لنڈن پلان ہے تو یہ بھی بات منڈ کے رکھو کام کو. اور آگے بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جج صاحب، انہیں جو ادھر سے آرڈر آئے گا بڑے گھر سے، انہوں نے وہ فیصلہ کر دینا ہے. تو اس طرح سے مذاق بنایا گیا ہے. بشرا بی بی کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے اس کیس میں. عمران خان کو تو ویسی جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کا تو ابھی انویسٹیگیشن کے نام پہ کوئی ریمانڈ بھی پتہ نہیں دیا گیا ہے نہیں دیا گیا، وہ بھی کوئی مکس سی بات ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا جسمانی ریمانڈ، لیکن انویسٹیگیشن کی اجازت دے دی ہے. بہرحال اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اپنے ناکردہ گناہوں کے لیے. اس قوم کی آزادی کی خاطر لڑنے کی سزا یہ ہے کہ آپ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے. ایک دن آپ نے حشر بپا کر دینا ہے، اور وہ الیکشن والا دن ہوگا. اس دن ہر چیز اپنے کنٹرول میں عوام کو لینی ہوگی. ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے. ان کو آر ٹی ایس بند کر کے 2 سے 4 دن لگانے پڑیں گے نتائج دینے میں، اور ان الیکشن کے نتائج کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا. اور اگر یہ فوری نتائج جاری کریں گے تو جو فارمز موجود ہوں گے ان میں اصل نتیجے بھی پڑے ہوں گے، اور ناممکن ہو جائے گا ان کے لیے کسی کٹ پتلی کو جتوانا، اور اصل لیڈر ہی جیت کے باہر آ جائے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.